الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 ان دونوں آیت کریمہ سے ہم نے کیا سیکھا اس کا ذکر جاری تھا، اور اب تک ہم نے 5 باتوں کا ذکر کیا تھا۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ بنی اسرائیل میں، یہود میں جن لوگوں نے سنیچر کے دن کے بارے میں سرکشی اختیار کی اور اللہ کی نافرمانی کی، تو اس بستی میں جو لوگ ایسا کیے تھے ان کو بطور سزا اللہ تعالیٰ نے بندر کی شکل میں ان کے چہروں کو مسخ کر دیا، یعنی بندروں کا چہرہ ان کا بنا دیا۔ اور وہ لوگ جو اس بستی کے ان کے علاوہ جو لوگ تھے اور جنہوں نے اس جرم سے اور اس گناہ سے روکنے کی کوشش کی اور روکا، تو وہ نجات پا گئے، ان کو یہ سزا نہیں ملی۔ لیکن وہ لوگ جو گناہ کرنے والوں کو، سرکشی کرنے والوں سے خاموش رہے، نہ تو انہیں منع کیا اور نہ ہی ان کے جرم میں شریک ہوئے، نہ تو ان کو منع ہی کیا اور نہ ہی ان کے جرم میں شریک ہوئے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بتایا نہیں ہمیں، لہٰذا ہم ان کے بارے میں کوئی چیز نہیں کہیں گے۔ ان کے بارے میں کوئی چیز اللہ نے ذکر نہیں کی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، آیا وہ نجات پائے یا پھر انہیں بھی سزا ملی نہ روکنے کی وجہ سے، بلکہ وہ خاموش تھے، انہوں نے ان سے کچھ نہیں کہا اور خود بھی شریک نہیں ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزاؤں کے بارے میں، ان کے بارے میں کچھ نہیں ذکر کیا، لیکن جو منع کیے ان کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور جنہوں نے کیا تو ان کی سزا کا ذکر تو اس آیت میں موجود ہی ہے۔ تو یہ چھٹی بات ہوئی ہے۔ 7ویں بات ہمیں یہ بھی سیکھنے کی ملی اور یہ بھی معلوم ہوئی کہ سزائیں جو ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، یہ جہاں ایک طرف گناہ کرنے والوں کے لیے سزا تو ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن جس نے عمل نہیں کیا ہے، جس نے گناہ نہیں کیا، ان کے لیے کیا ہے؟ عبرتیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک کے لیے سزا ہے، دوسرے کے لیے عبرت ہے، یعنی اس سزا کو دیکھ کر دوسرا جس نے یہ عمل نہیں کیا ہے اسے عبرت پکڑنی چاہیے۔ کیا عبرت پکڑنی چاہیے؟ ایک تو عبرت یہ پکڑنی چاہیے کہ اللہ کا کرم اور فضل اور شکر یہ ہے کہ میں اس جگہ پر نہیں ہوں، ایک عبرت۔ دوسرا یہ عبرت پکڑنی چاہیے کہ اگر میں کرتا تو میں بھی اسی سزا کا مستحق قرار پاتا، مجھے بھی یہ سزا ملتی، آئندہ میں یہ نہیں کروں گا تاکہ اس سزا سے بچ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، اسی آیت میں کہ ہم نے اس سزا کو یا اس بستی کو، دونوں باتیں ہیں، جس بستی میں یہ جرم ہوا تھا سنیچر کے دن کے بارے میں، اللہ نے کہا ہم نے انہیں کیا بنایا؟ بندر، وہ بھی ذلیل بندر بنایا۔ تو اس سزا کو ہم نے اسی بستی میں رہنے والے آس پاس کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ نکال کس کو کہتے ہیں؟ ایسی سزا جو دوسروں کے لیے عبرت بن جائے، ایسی سزا جو دوسروں کے لیے عبرت بن جائے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ سزائیں جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو بطور خاص دی ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آنے والی قوموں کو، دوسرے انسانوں کے لیے عبرت بنانا ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت سارے لوگوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے اور ان پر آنے والی سزاؤں کا بھی ذکر کیا ہے، جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، یہ بتانے کے لیے، یہ حجت قائم کرنے کے لیے کہ اگر تم نے بھی جھٹلانے والی روش اختیار کی، سرکشی اختیار کی، گناہ میں پڑے، تو یہ سزا آپ کو بھی مل سکتی ہے اور ملے گی، اللہ کا قانون ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف آیت نمبر 111 میں فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، فرمایا کہ ان کے قصوں میں یقیناً عبرتیں ہیں، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل رکھنے والوں کے لیے۔ تو عبرت ہر ایک انسان نہیں پکڑتا ہے، ہر ایک انسان عبرت نہیں پکڑ پاتا۔ عبرت پکڑنے کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ اولو الالباب، دماغ رکھنے والوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دماغ وہی رکھتا ہے جو دماغ کو سمجھتا ہے، اللہ کی نعمت سمجھتا ہے،
اور نعمت سمجھنے کے بعد اس کا استعمال کرتا ہے، اس کو فائدے میں لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہوا ہے، عقل دی ہوئی ہے۔ اولو الالباب بننے کی ضرورت ہے ہمیں، اولو الالباب ہم نہیں ہیں۔ عبرۃ لاولی الالباب، دماغ والے بنو اور سوچو کہ جو کچھ بھی کائنات میں پہلے ہوا اس سے لیے اس میں ہمارے لیے کیا ہے۔ تو یہ 7ویں بات ہوگی۔ 8ویں بات یہ بھی سمجھیے کہ جو حدود شرعیہ ہوتی ہیں، یعنی شرعی سزائیں جو شریعت میں رکھی ہوتی ہیں، وہ کرنے والوں کے لیے تو عبرت اس طور پہ ہوتی ہے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے، ٹھیک ہے، دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ وہیں دوسرے کرنے والوں کے لیے بھی وہ اسی طرح کی ہوتی ہے کہ وہ بھی اگر اس کا معاملہ چھپ گیا ہے تو اسے بھی باز آ جانا چاہیے۔ ایسی بہت سارے گناہ ہیں جس کو انسان کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ابھی سزا نہیں دیتا اور معاملہ اس کا لوگوں سے چھپا ہوتا ہے، تو وہ سزائیں اللہ رب العالمین سے دکھا کر تنبیہ کرتا ہے کہ تم بھی اس گناہ میں ہو، تمہیں ابھی سزا نہیں ملی، موقع ہے، تو ابھی اس سے باز آ جاؤ، انہیں مل گئی ہے تم باز آ جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی، کبھی ڈھیل دے کر اسے تنبیہ کرتا رہتا ہے اور کبھی پکڑ کر تنبیہ کر لیتا ہے۔ اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کو مصیبت میں دیکھ کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کو سزا ملی ہے۔ بہت ممکن ہے وہ سزا نہ ہو، اور بہت ممکن ہے کہ اس کی آزمائش ہو، اور بہت ممکن ہے کہ وہ مصیبت اس کے لیے اللہ نے مقام رکھا ہو، اس مصیبت کی وجہ سے ایک مقام ملنے والا۔ تو آپ اور میں یہ طے نہیں کر سکتے کسی کے بارے میں کہ اس کے اوپر جو مصیبت آئی ہے یہ واقعی میں گناہ کا نتیجہ ہے، واقعی یہ آزمائش ہے، یا واقعی یہ جو ہے اس کے بلندی کے درجات کے بلندی کا ذریعہ ہے۔ بلکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو مصیبت میں دیکھ کر کچھ اس طرح کی باتیں کہہ دی تو وہ سزا اس پر بھی لوٹ کر آ جاتی ہے، سزا اس کے اوپر بھی لوٹ کر آ جاتی ہے، اللہ بطور سزا اس کو بھی دے دیتا ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایسے واقعات سننے میں آتے رہتے ہیں کہ کبھی کسی نے کسی کی بیماری کو دیکھ کر کچھ کہہ دیا، کبھی کسی نے کسی کو کسی بیماری میں کہہ کر دیکھ کر کچھ کہہ دیا۔ ہاں بڑے گنہگار ہیں تو بیمار تو رہیں گے، بیماری تو آئے گی، اور کیا ہوا؟ بالکل ہو بہو وہی بیماری ان کو لگ گئی۔ اسی لیے کسی کو مصیبت میں دیکھ کر مذاق اڑانا بھی نہیں چاہیے۔ کسی کی بیماری دیکھ کر اس کو اندازہ لگانا کہ واقعی یہ بیمار نہیں ہوں گے، یا کسی قسم کی اس میں شک کرنے لگ جانا، لوٹ کر آ جاتی ہے ایسے بہت سارے واقعے۔ تو یہ سب سزائیں جو ہوتی ہیں دوسروں کے لیے، اگر دوسروں کو اگر ملی ہے تو ہمارے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ وہ عبرتیں بن جاتی ہیں۔ اور بھی باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کریں گے۔ ایک اور بات ہے، وہ کہہ کر بات مکمل کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک بات تو 9ویں بات اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوئی ہے کہ ان نصیحتوں سے فائدہ کس کو ملتا ہے؟ تو قرآن حکیم کی یہ آیت بتاتی ہے کہ فائدہ اس کو ملے گا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ تو ایک طرف تو عبرت ہے، دوسرا موعظت ہے۔ موعظت کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے بتایا موعظت کہتے ہیں وہ باتیں جو دل کو نرم کرے۔ تو اب اتنی بڑی بات، اتنی بڑی سزا کا ذکر ہے، یہ ہم کس کے دل کو نرم کرے گا؟ تو فرمایا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، تقویٰ والوں کے دل کو یہ نرم کرے گا۔ اگر جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے تو اس کا دل ان بڑی بڑی نصیحتوں سے بھی یا ان بڑی بڑی سزاؤں کے سننے کے بعد بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے، نرم نہیں ہو سکتا دل۔ دل نرم کب ہوتا ہے؟ جب اس میں ڈر صرف اللہ کا ہوگا تو دل نرم ہو جاتا ہے، اور باقی کسی کا اللہ کا ڈر نہ ہو کر کے اگر کچھ اور ہے اس کے دل میں تو ایسی صورت میں موعظت سے دل نرم نہیں ہوتی، اس سے فائدہ انسان نہیں اٹھا پاتا۔ تو کل ملا کے یہاں 9 باتوں کا ذکر ہو گیا، مزید باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق اپنے عقیدہ، ایمان، اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل اسلام، اہل ایمان، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔